عمران کے عزاداری کے سلسلے میں، ماتم حسین کے سلسلے میں مذہب کا خیز سوالات اور عمران ہی کی مزاج مذہب و عقیدے کے خوارج اور ناصبی اور یزیدی افراد کے یکساں نیت رکھنے والے سوالات کے جوابات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی صحابہ نے کسی کا ماتم نہیں کیا، تو میں نے آپ کے سامنے کنز الاموال کا حوالہ دیا کہ خالد بن ولید کا ماتم صحابہ نے کیا، ان کے قبیلے والوں نے کیا، ظاہر ہے وہ سب صحابہ اور صحابیات ہی ہیں۔ اور میں نے سرکار دو عالم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے موقع پر سید عالمیہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا اور اصحاب رسالت مآب کا اپنے سروں پہ خاک ڈالنا غم میں، اس کا ریفرنس بھی میں نے آپ کو مدارج النبوت سے دیا، لیکن ایک اہم حوالہ میں آپ تک پہنچا دوں تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ ازواج رسالت مآب میں حضرت بی بی عائشہ کے سلسلے میں فقاہت کا اونچا مقام ہے۔ چونکہ وہ فقیہہ کہی جاتی ہیں تو ان کے عمل سے عالم اسلام استدلال کرتا ہے، اور میرے پاس میری نظروں میں ایک ایسی روایت ہے ماتم کے جواز پر، سینہ زنی کے جواز پر، کہ جو دلیل رکھتی ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ عمران جیسے مرد عامی افراد جو صرف دوسروں کے حوالے پڑھ سکتے ہیں اور خود حوالوں کی تحقیق نہیں کرتے، جن کو خود اپنا مذہب نہیں معلوم ہے، ان جیسے افراد کو بھی بتانے کے لیے یہ حوالہ کارآمد رہے گا، اور اس کے بہانے وہ تمام افراد جن تک یہ بات نہیں پہنچی تھی پہنچ جائے گی۔ میں آپ کو وہ روایت سنا دیتا ہوں کہ ام المومنین بی بی عائشہ نے ماتم کیا، سینہ زنی کی۔ اب آئیے آپ وہ روایت سنیے۔ سیرت النبی جلد دوم ابن ہشام، یہ وہی ابن ہشام ہے جس کی طبقات ابن سعد کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ابن ہشام ان کے شاگرد ہیں۔ سیرت النبی جو عالم اسلام میں یہ دوسری کتاب ہے سیرت النبی پہ، فرسٹ کتاب ہے محمد ابن اسحاق کی، سیکنڈ کتاب پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں سیرت النبی ہے۔ اس سیرت النبی کے بعد جتنی کتابیں لکھی گئی سب کا ریفرنس یہ کتاب ہے۔ تو وہ ساری کتابیں جو آج تک لکھی جا رہی ہیں، الرحیق المختوم وغیرہ، ان سب کتابوں کی جڑ سیرت ابن ہشام۔ اس کتاب میں مجھے ایک روایت ملی ہے جس کے صفحہ نمبر 803 پر یہ روایت ہے، جلد نمبر 2 ہے، سیرت النبی ہے۔ اس کا ترجمہ کرنے والے مولانا عبد الجلیل صدیقی ہیں، اتحاد پبلیشنگ ہاؤس نئی دہلی سے کتاب شائع ہوئی۔ اب میں روایت مکمل پڑھتا ہوں۔ مجھ سے یحییٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر نے، اور انہوں نے اپنے باب عباد سے روایت بیان کی، میں نے حضرت عائشہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میرے سینے اور گلے کے درمیان تھے اور میرے گھر میں تھے۔ وفات کے بعد میں نے آپ کا سر تکیے پہ رکھ دیا اور کھڑے ہو کر عورتوں کے ساتھ سینہ کوٹنا اور ہاتھ چہرے پہ مارنا شروع کر دیا۔ یہ غم رسول میں، وفات رسول میں بی بی عائشہ کا ماتم ہے۔ عمران جیسے چھچورے لوگ سوال کرتے ہیں فوٹوز دکھا کر کے کہ شیعوں کی عورتیں بھی جو ہے اپنے سینے پہ ہاتھ مارتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، یا اس طرح کے افراد جس طرح کی بکواس کرتے ہیں، انہیں یہ کتاب دیکھنی چاہیے، انہیں مطالعہ کرنا چاہیے۔
جس مقدس ماں کے احترام میں وہ دوسروں کی خواتین کی توہین کرتے ہیں، انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی جب مقدس ماں نے ماتم کر لیا، اگر اس ماں کے سچے ماں ماننے والے ہو تو تم بھی ماتم کرو۔ یہ روایت کس کی ہے؟ ابھی اس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس گھر کی ہے کہ اس گھر کی ہے، میں تو بتا رہا ہوں کتاب ترجمہ ہی مولانا عبد الجلیل صدیقی صاحب کا ہے، پوری اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، جس کا نام سیرت النبی ہے، جلد دوم ہے، اور صفحہ اس کا 803 ہے، صفحہ نمبر 803، پوری روایت ہے وفات سے کچھ پہلے اس مضمون میں۔ تو آپ نے ابھی پڑھا کہ آپ جس ماں کی دہائی دے کر شیعوں کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں کہ یہ ہماری ماں کو بدکارہ کہتے ہیں، بی بی عائشہ کو شیعہ بدکارہ کہتے ہیں، بجلیاں تم پہ گر جائیں، خدا تمہیں توفیق کی تم میں رمق نہیں ہے کہ جو میں توفیق مل سکے، جو شیعوں پہ اتنا بڑا بہتان باندھ رہے ہو کہ شیعہ بی بی عائشہ کو بدکارہ کہتے ہیں۔ کس کتاب میں ہماری لکھا ہے ذرا دکھا دو، کسی شیعہ کی ایک کتاب میں بتاؤ۔ ساری فضولیات اور بکواس کا ٹائم تمہارے پاس موجود رہتا ہے کہ تم جو ہے اس طرح کی گفتگو کر کے مسلمانوں کو شیعہ فرقے سے انتہائی متنفر کر دو کہ وہ ماں ہے، اس ماں کے خلاف کہتے ہیں۔ قرآن جس کو ماں کہہ رہا ہے، ارے قرآن جس کو ماں کہہ رہا ہے تم کیا احترام کر رہے ہو؟ جب تک تم کسی شیعہ کتاب سے اگر تم نے ثابت نہیں کیا، مسٹر عمران اور اس کے سارے سننے والے اور اس کے جتنے حوالی موالی حامی ساتھی ہیں وہ سب یاد رکھیں، جب تک کسی شیعہ کتاب سے بی بی عائشہ کے بارے میں بدکارہ ہونے کا ثبوت نہیں دو گے، تب تک تم پر یہ جرم ثابت رہے گا کہ تم نے خود اپنی زبان سے بی بی عائشہ کو بدکارہ کہا ہے۔ جتنا مجمع عمران کا سننے والا اور جتنا مجمع عمران جیسے لوگوں کا سننے والا ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے وہ اس کے غریبہ پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ شیعہ کتاب میں ہے کہ عائشہ کو بدکارہ کہا گیا، اور جب نہیں کہا گیا تو پھر اس ملعون کا گلا پکڑنا چاہیے کہ تو ایک طرف ماں بھی کہتا ہے، مقدس ماں بھی کہتا ہے، اور اس ماں کی دہائی دے کر شیعوں کے خلاف اکساتا بھی ہے، اور اس کی ماں اپنی ماں کو بدکارہ کہنے والی قوم کا بائیکاٹ کرنے کی بات کرتا ہے، اور ثابت ہی نہیں کرتا کہ کس نے کہاں لکھا کہ بدکارہ تھی۔ اور میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی نے نہیں لکھا، کسی شیعہ نے نہیں لکھا اور نہیں لکھ سکتا، کوئی نہیں لکھ سکتا کہ عائشہ بدکارہ تھی۔ یہ صرف شیعوں کے خلاف اکسانے کی سازش ہے، اور تمہاری سازش کا خمیازہ خود تمہیں بھگتنا ہے، محشر میں بھگتنا ہے۔ یہاں تو تمہاری دنیا کے مزے ہیں، ادھر اپنی ماں کا قصیدہ پڑھو اور خود ہی اپنی ماں کو بدکارہ بھی کہہ دو۔ شیعوں کا یہ مزاج نہیں ہے۔ تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہیں پتا چلے گا۔ ایسے حوالے ہمارے پاس موجود ہے، ایسا حوالہ دوں گا کہ پریشان ہو جاؤ گے۔ زیادہ تم یہ دیتے ہو کہ نہیں، جب شیعوں کے 12ویں امام آئیں گے قبروں سے شیخین کو نکالیں گے اور اس کے بعد بی بی عائشہ کو قبر سے نکالیں گے، انہیں کوڑے ماریں گے، حد جاری کریں گے۔ علامہ مجلسی کی کتاب میں ہے۔ ہر ایک کتاب میں روایتیں بہت کچھ ہوتی ہیں، مگر ان روایتوں کا مقام کیا ہوتا ہے، وہ کہاں تک قابل قبول ہے، کہاں تک نہیں، اس پہ گفتگو کرو۔ ان روایت کو کس حد تک تسلیم کیا گیا، کس حد تک نہیں، وہ تو بتانے سے تمہیں کتاب مطلب ہے ہی نہیں، صرف ایک الزام تراشی۔ اور اس طرح کی روایتیں پائی بھی گئی ہیں تو علماء نے اس کے قبول اور ناقبول کی بحث کی۔ روایت ہوتی ہے، کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہے، منسوب بھی ہوتی ہے۔ علامہ مجلسی نے اپنی کتابوں میں خود بہار الانوار کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے صرف کتابوں میں حدیثیں جمع کر دی ہیں، بعد والے اس کی تحقیق کریں۔ ہاشم المعروفی اللبنانی نے اپنی کتاب سیرت ائمہ میں لکھا ہے کہ اس طرح کی روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ جب لبنانی عالم ہاشم المعروفی نے اس طرح کی روایات کو قبول نہیں کیا، محقق ہیں، تو پہلے والوں نے اسے لکھا، بعد والوں نے تحقیق میں ان کے ثابت نہیں ہوا تو اسے قبول نہیں کیا۔ تم اس روایت کو پیش کرتے ہو، اس کی تحقیق کو پیش نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان نفرت ہو۔ تم اپنے گھر کی خبر لو۔ اب میں تمہیں تمہارے گھر کا
آئینہ تمہارا آئینہ تمہیں دکھاتا ہوں، تم اپنے آئینے میں شیعوں کے بارے میں غلط فہمی پھیلا دینا اور یہ کہنا بہت آسان ہے. اور اس طرح کے لوگ یہ جو بکواس کرتے ہیں، ان کے بکواس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف شیعوں کے درمیان نے عامت المسلمین کو متنفر کر دینا کہ واقعی شیعہ کافر ہے. اگر اس بنیاد پہ کافر ہے تو پھر وہ سب افراد کافر ہونا چاہیے جنہوں نے بھی بی بی عائشہ کی توہین کی ہے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو. کتاب دیکھیے شریعت مطہرہ میں صحابہ کرام کا مقام اور غیر مخلدین کا موقف. حضرت مولانا عبد الخالق سنبھلی استاد دارالعلوم دیوبند، سارے وہابیوں کا قلعہ دیوبند ہے. دیوبند کا جو استاد ہے وہ اپنی کتاب صحابہ کرام کے مقام اور غیر مخلدین کے موقف میں انہوں نے عبد الخالق سنبھلی صاحب نے اہل حدیث کے خلاف یہ کتاب لکھی ہے کہ اہل حدیث صحابہ کا احترام نہیں کرتے. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، کشف الحجاب صفحہ نمبر 21 کے حوالے سے، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 38 پہ، صفحہ نمبر 38 پہ ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اہل حدیث کا ایک عالم ہے غیر مخلدین کے جد امجد. غیر مخلد وہ تو اہل حدیث، غیر مخلدین سے مراد اہل حدیث. غیر مخلدین کے جد امجد مولوی عبدالحق بنارسی نے حضرت عائشہ کے سلسلے میں کس قدر دریدہ دہنی سے کام لیا ملاحظہ ہو. اب دیکھیے قاری عبد الرحمن صاحب پانی پتی تلمیذ و خلیفہ حضرت شاہ اسحاق صاحب لکھتے ہیں مولوی عبدالحق بنارسی نے ہزارہا آدمی کو عمل بالحدیث کے پردے میں قید مذہب سے نکالا، اور مولوی صاحب نے ہمارے سامنے کہا کہ حضرت عائشہ حضرت علی سے لڑ کر مرتد ہوئی. کس کو بولتے ہیں مرتد؟ دین سے پھر جانا، اسلام چھوڑ دینا. حضرت عائشہ حضرت علی سے لڑ کر مرتد ہوئی. اگر بے توبہ مری تو کافر مری. یہ شیعہ بول رہے ہیں. کون بول رہے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے استاد اہل حدیث کے خلاف اہل حدیث کے حوالے سے لکھ رہے ہیں. انہوں الزام دے رہے ہیں تم اہل حدیث بولتے، معاذ اللہ تم بولتے ہو، ہم نہیں بول رہے ہیں. اور ہمارے سر پہ الزام کہ شیعہ توہین کرتے، شیعہ توہین کرتے، شیعہ بدکارہ بولتے، اور آپ کیا بول رہے ہیں؟ مرتد ہوئی. اب مرتد ہوئی اس میں الیاذ باللہ ان بریکٹ موجود ہے. اگر بے توبہ مری تو کافر مری، الیاذ باللہ. اور صحابہ کو 5 حدیثیں یاد تھی، ہم کو سب حدیثیں یاد ہے. صحابہ سے ہمارا علم بڑا ہے، صحابہ کو کم علم تھا. صحابہ کی بھی توہین کر دی، بی بی عائشہ کی بھی توہین کر دی، پھر بھی وہ بڑا عالم ہے، ہم کچھ نہ بولے، پھر بھی ہم شیعہ کافر ہیں. ایک چھوٹی سی کتاب، ایک کتاب میں ڈھونڈنے میں کیا کچھ ملتا ہے، کتنا مطالعہ کرنے کے بعد یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، کتنا تلاش کرنی پڑتی ہے. تو عزیزان گرامی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے گھر کا کچرا دوسرے کے گھر میں ڈال رہے ہیں. یہ سب آپ کے گھر کی باتیں. آپ اپنا آئینہ خانہ دیکھیے. اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ والی بات ہے کہ اپنی پاکی داما کا اتنا چرچا مت کیجئے کہ آپ بڑے ماننے والے ہیں. ارے جو نہیں مانتے تو نہیں مانتے بھائی، ہم نہیں مانتے، بے شک نہیں مانتے. کیوں مانیں گے؟ کوئی شیعہ ہو اور بی بی عائشہ کو مانتے کیوں مانے گا؟ رسول کی بیوی ہے، بے شک ہے. زوج رسول ہے، بے شک ہے. امت کی ماں ہے، ازروع قرآن ہے. ازواج امہات قرآن نے کہہ دیا کہ رسول کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو بے شک وہ امت کی ماں ہے. لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مولا علی کے مقابل میں آئی تھیں. جب مولا علی کے مقابل میں آئی تو پھر اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دیا تھا حوا پر کتے میری جس بیوی پہ بھونکیں گے میری وہ بیوی غلطی پر ہوگی، اور خبردار عائشہ کہیں تم وہی نہ ہو. سارے علماء نے اسے لکھا. سیرت الانبیاء میں موجود ہے، تاریخ ابن کثیر میں موجود ہے، کئی کتابوں میں کنز الاموال یہاں رکھی ہے. یہ ایسے ریفرنس ہے جو بالکل مارکیٹ میں ہر جگہ دستیاب ہے، سب میں موجود ہے. اس روایات کی بنیاد پر اور مولا علی کے مقابل میں ان کے غلط
اقدام کی وجہ سے شیعہ ان سے روایتیں نہیں لیتے، شیعہ ان سے حدیثیں نہیں لیتے، مگر امت کی ماں رسول کی زوجہ مانتے ہیں۔ ایسا تھوڑا ہی ہے کہ آپ اہل حدیث کے خلاف لکھ رہے ہیں کہ وہ مرتد بول رہی، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ آپ بدکارہ کہتے ہیں، اور سارے آپس کے جھگڑے آپ لوگ شیعوں پہ نکال رہے ہیں۔ تو پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے، پھر بعد میں ہم پہ الزام قائم کیجئے، جس کا ہم انشاءاللہ جب بھی اس طرح کی بات آئے گی جوابات ضرور دیں گے، لیکن اس اعلان کے ساتھ دیں گے کہ ہم رسول کی زوجہ کو امت کی ماں ضرور مانتے ہیں، مگر ہم ان سے محبت نہیں کرتے، نہ ہم ان سے کوئی روایت لیتے۔ ہم اہل بیت سے روایات لیتے ہیں، بس یہ ہمارا مذہب ہے، وہ پوری دنیا جانتی ہے۔